السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورہ یونس، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 20، سبق نمبر 1، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تل کا یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی یا پر حکمت کتاب کی۔ آکانا کیا ہو گئی، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً ایک عجیب بات، ان اوحینا کہ ہم نے وحی بھیجی، الا طرف، رجل ایک آدمی کی، منہم ان میں سے، ان انذری کہ ڈرا، الناسا لوگوں کو، وبشری اور خوشخبری دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ان لہم کہ ان کے لیے، قدمہ مرتبہ ہے، صدقن سچا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، قالا کہا، الکافرون کافروں نے، ان بے شک، ھذا یہ، لا ساحر یہ تو جادوگر ہے، مبین کھلا، ان ربکم بے شک تمہارا رب، اللہ ہی ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر، استوى وہ بلند ہوا، ثم استوى پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، ما نہیں ہے، من شفیع کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر، من بعد اذن اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ وہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ سو اس کی عبادت کرو، افلا تو کیا تم نہیں، تذکرون نصیحت حاصل کرتے، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا سب کا، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا سچا، انہ بے شک وہی، یبدأ شروع کرتا ہے، الخلق پیدا کرنا، ثم پھر، یعیدہ اسے دہرائے گا، لیجزیہ تاکہ جزا دے، الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم نہایت گرم پانی سے، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک یا درد دینے والا، بما اس کی وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یکفرون کیا کرتے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء تیز روشنی والا، والقمر اور چاند کو، نوراً نور، وقدرہ اور مقرر کی اس کی، منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین سالوں کی گنتی کو، والحساب
اور حساب کو۔ ما خلقا نہیں پیدا کیا اللہ اللہ نے، ذالکا یہ، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یفصلو وہ کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں، انا بے شک، فی اختلافی بدلنے میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، وما اور ان چیزوں میں جو خلق اللہ اللہ نے پیدا کی ہیں، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لآیاتین یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، وردو اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر یا دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا اور وہ مطمئن ہو گئے، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ کے، ہم وہ، عن آیاتنا ہماری آیات سے، غافلون غافل ہیں، اولئک یہ لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، بما اس کی وجہ سے جو کانو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں، دعواہم ان کی پکار ہوگی، فیہا ان باغات میں، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور ان کی آپس کی دعا، فیہا ان میں، سلام سلام ہوگی، وآخر دعواہم اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی، ان الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اور اگر جلدی دے اللہ اللہ، للناس لوگوں کو، الشر برائی، استعجالہم انہیں بہت جلدی دینے کی طرح، بالخیری بلائی، لقضی تو ضرور پوری کر دی جائے، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مقررہ مدت، فنظروا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو، لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی ہی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں یا سر مارتے پھرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، مسا پہنچتی ہے، الانسان انسان کو، الضر تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اپنے پہلو پر، او قائدن یا بیٹھا ہوا، او قائما یا کھڑا ہوا، فلما پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف، مرہ تو چل دیتا ہے، کأن گویا، لم یدعونا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر کسی تکلیف کی طرف، مسہ جو اسے پہنچی، کذالکا اسی طرح، زینا مزین کر دیا گیا، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما جو کانو تھے وہ، یعملون کیا کرتے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، القرون کئی زمانے کے لوگ، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وما کانوا اور نہیں تھے وہ، لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، کذالکا اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم لوگوں کو،
सुम्मा फिर जअलनकुम हम ने बनाया तुम्हें खलाइफा जानशी या खलीफा फिल अर्दी जमी में मिन बादिहिम उनके बाद लिनंजुरा ताकि हम देखें कैफा कैसे तामलून तुम अमल करते हो व इज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात बय्यिनातिन वाज़े काला तो कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते लिक़ाअना हमारी मुलाकात की लिक़ाअनअती हमारी मुलाकात की के ले आ बिकुरआनिन कोई कुरआन गैरी हाजा इसके सिवा औ बद्दिलहु या इसे बदल दे कुल कह दे मा यकूनु नहीं है मुमकिन ली मेरे लिए अन उबद्दिलहु कि मैं इसे बदल दूं मिन तिलक़ाई नफ्सी अपनी तरफ से इन अत्तबिउ नहीं मैं पैरवी करता इल्ला मा मगर उसकी जो यूहा वही की जाती है इलैया मेरी तरफ इन्नी बेशक मैं आखाफू डरता हूँ इन अगर आसैतु मैंने नाफरमानी की रब्बी अपने रब की अज़ाबा यौमिन अजीम बड़े दिन के अजाब से कुल कह दे लौ शाअ अगर चाहता अल्लाह मा तलौतुहु तो ना मैं पढ़ता इसे अलैकुम तुम पर वला और ना ही अदराकुम वो तुम्हें खबर देता बिही इसकी फ़क़त बस यकीनन लबिस्तु मैं रह चुका हूँ फीकुम तुम में उमरन एक उम्र मिन क़ब्ली ही इससे पहले अफला ताक़िलून तो क्या तुम नहीं अकल करते या क्या तुम नहीं समझते फमन फिर कौन अज़लमु ज्यादा जालिम है मिम्मन उस शख्स से जिसने इफ्तारा बांधा अलल्लाही अल्लाह पर कज़िबन कोई झूठ और कज़्ज़बा या उसने झुठला दिया बे आयाती ही इसकी आयात को इन्नहु बेशक हकीकत ये है कि ला नहीं युफ्लिहु फलाह पाते अल मुजरिमून मुजरिम लोग व यअबुदूना और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा मा उस चीज की जो ला यदुर्रुहुम नहीं नुकसान पहुंचाती इन्हें वला यनफअहुम और ना इन्हें नफा देती है व यक़ूलूना और कहते हैं हाउलाई ये लोग शुफ़ाउना हमारे सफारशी हैं इंदल्लाही अल्लाह के पास कुल कह दे आतुनब्बिऊना क्या तुम खबर देते हो अल्लाह को बिमा इस चीज की जिसे ला यअलमु वो नहीं जानता फिस समावाती आसमानों में वला फिल अर्द और ना जमी में सुबहानहु पाक है वो व तआला और बहुत बुलंद है अम्मा उससे जो युशरिकून वो शरीक बनाते हैं व मा काना और नहीं थे अन्नासु लोग इल्ला मगर उम्मतों वाहिदा एक ही उम्मत फख्तलफू फिर वो जुदा जुदा हो गए वलौला और अगर ना होती कालिमतुन वो बात जो सबक़त पहले तय हो चुकी मिर रब्बी का तेरे रब की तरफ से लाकू दिया तो जरूर फैसला कर दिया जाता बैनहुम उनके दरमियान फीमा इसके बारे में फी ही जिसमें यख्तलिफून वो इख्तलाफ कर रहे हैं व यक़ूलूना और वो कहते हैं लौला क्यों नहीं उनजिला उतारी गई अलैहि इस पर आयातुन कोई निशानी मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से फाकुल सो कह दे इन्नमा इसके सिवा कुछ नहीं के अल गैबु गैब तो लिल्लाही अल्लाह ही के पास है फंतज़िरू बस इंतजार करो इन्नी बेशक मैं भी माअकुम तुम्हारे साथ मिनल मुंतज़िरीन इंतजार करने वालों में से हूँ
अजीज तालिबात, इससे पहले कि हम अपने सबक का आगाज करें, हम आपको सूरत यूनस का तारुफ करवाते हैं। सूरत यूनस तरतीब के एतबार से 10वें नंबर पर है और तरतीब नजूली के एतबार से 51 नंबर पर। रकू की तादाद 11 और आयात की तादाद 109, कालिमात 1832 और हरूफ 9099। मक्का में नाजिल हुई, इसलिए मक्की सूरत है। सूरत यूनस का नाम हजरत यूनस जो कि एक नबी थे उनके नाम पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ हजरत यूनस ही की कहानी मिलती है। जैसे किसी इंग्लिश की किताब के मजमून की तरह इसमें जो मजमून होता है फिर सारा टॉपिक उसी पर घूमता है। कौम यूनस की खूबी ये थी कि उनके ऊपर आया हुआ अजाब टल गया। ये वाहिद कौम थी अंबिया में से जो पहले गुजर चुके हैं, उनमें से हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, मगर उनकी दुआ करने से, उनके इस्तगफार करने की वजह से टल गया। इसके अलावा किसी और कौम के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसी बात का जिक्र इस सूरत में आया है, तो हो सकता है इसी वजह से इसका नाम सूरह यूनस रखा गया हो। थोड़ी सी बात इसके मजाज पे कर लें कि यहाँ आपको सूरह तौबा से बिल्कुल मुख्तलिफ मजाज मिलेगा। सूरह तौबा में अहकामात भी थे, जदाल भी, कताल भी, और कुछ ऐसी आयात भी थी कि जिनको पढ़ने के बाद इंसान अपना मुहासबा करने वाला बनता है। मदनी सूरतों में अमूमन अहकामात होते हैं, इसके बरअक्स मक्की सूरतों में ईमान सलासा पे बात होती है। मतलब ये कि ईमान की 3 किस्में हैं, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रुसल और ईमान बिल आखिरा। जबकि मक्की सूरतों की बांट होती है तो इनमें सिर्फ ये तीनों मजाज का फर्क होता है। किसी एक सूरत में हमें अल्लाह ताला की तौहीद पे बहुत सारी बात मिलती है, जैसे कि हम आगे इंशाल्लाह सूरत फातिर में पढ़ेंगे भी, तो इसमें हमें तौहीद का बहुत जिक्र मिलेगा। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें आखिरत की बहुत बात होती है, मतलब कि जिस तरह की सूरत क़यामा, पूरी सूरत का जो एक मौजू है, एक थीम है जिसको हम बोलते हैं टॉपिक, वो क़यामत ही है। 30वें पारे की छोटी सूरत, मगर उसमें बहुत सारे अहम मसाइल हैं, बहुत ही अहम है। इसी तरह सूरत यूनस का बुनियादी मजमून ईमान बिल रुसल है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही ज्यादा बात होगी, और रसूल क्यों आते हैं, उसका मकसद क्या है, और रसूल के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कौमों को पैगाम देते हैं उसका तज़किरा भी होता है। रसूलों ने जिन कौमों पर खुशखबरियां सुनाई उनका बहुत तज़किरा आता है, और यही असल में वो फोर्स होती है जो इंसान को दर हकीकत काम करने पर माइल करती है। इस सूरत में कुछ शुबहात थे, उनका भी अजाला किया गया। मसलन मक्का वालों को एक शुबा ये था कि अल्लाह की जात कैसे एक हो सकती है, जबकि हमने बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं, बहुत सारे रब बनाए हुए हैं। कोई इज्जत की देवी है, कोई दौलत की, कोई मोहब्बत की, कोई माल की, कोई बारिश की, कोई हवाओं की, तो हम इन सब को छोड़ के एक खुदा की बात करें। इसी शुबा का काफी सारा अजाला इस सूरत में है कि अल्लाह वो है जिसे तुम समंदरों में भी पुकारते हो तो वो आ जाता है, फिर तुम इन खुदाओं को क्यों पूछते हो जो समंदरों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और फिर एक दूसरा शुबा जो मक्का वालों का था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं कि फरिश्ता, या फिर इंसान हैं या फिर नूर से बने हैं। इसका भी अजाला हम इस सूरत में देखेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया है। और तीसरा शुबा ये था कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है या नहीं। वो कुरान पाक को अल्लाह का कलाम नहीं मानते थे, कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ले आते हैं और अपने पास से ऐसी बातें करते हैं। इसी सूरत में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि कुरान हमारे दिलों की बहार कैसे बनता है। असल में यही वो चीज है जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए तोहफे की सूरत में दी, और फिर उस पर अमल करते हुए लोग अपनी जिंदगियों को बेहतर तरीके से गुजारते हैं। और फिर चौथा एतराज मक्का वालों को ये था कि मरने के बाद दोबारा कैसे जिएंगे, तो इसका अजाला भी इस सूरत में मौजूद है। इसमें बताया जा रहा है कि देखो तुम किस तरह इस दुनिया में खोए हुए हो, तो एकदम मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा। फिर इस सूरत के बिल्कुल आखिर में 2 बड़ी अहम चीजें बयान होंगी। एक तो इसमें व अन अकीम वजह का लिद्दीनी हनीफा, यानी फोकस करने की बात होगी
کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، جو کہانیاں گھڑتے ہیں، کہنے دیجئے، ان کا کام ہے، کرتے رہیں، آپ بس اپنا کام کریے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد کرے گا۔ اور داعیے دین کو بھی عمل کی بات مل جاتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اور دوسری بات جو سورت کے آخر میں آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے کوئی روڑے نہیں اٹکا سکتا، کوئی بند نہیں باندھ سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا، کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو جو نعمت دینی ہوتی ہے وہ دے کے رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی سو دے دی، وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ مکہ والوں نے راستے روکے، روڑے اٹکائے، ہر ممکن کوشش کی، مدینہ والوں نے مخالفتیں کی، سازشوں کے جال پھیلائے، لیکن حق کا بول بالا ہونا تھا، سو ہو گیا۔ آخری بات جو اس صورت کے بارے میں ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ اپنے قرآن پاک میں دیکھیں تو اس صورت کے ساتھ ہی آپ کو منزل نمبر 3 کا لفظ دکھائی دے گا۔ سورت توبہ پہ دوسری منزل پوری ہوتی ہے اور سورت یونس سے پھر تیسری منزل شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں عموماً 7 منزلیں ہیں۔ عربی زبان میں اسے حز کہتے ہیں۔ حز کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو۔ کیا ہے یہ؟ اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ مستند چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی وہ بانٹ تھی جو وہ ایک دن میں پڑھتے۔ قرآن پاک کا جتنا حصہ وہ ایک دن میں پڑھ لیتے اسے پھر ایک منزل کہتے، اور اسی طرح پورا قرآن 7 دنوں میں پڑھ لیتے، پھر 7 دنوں کے بعد دوبارہ شروع کر دیتے، تو اس حصے کو حزف کہتے تھے۔ اب یہاں سے آگے ہم مکی صورتیں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت سی ایک بات نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہاں سے صورتوں کا وہ مجموعہ شروع ہو رہا ہے جن کے نام انبیاء کرام پہ ہیں۔ سورہ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم۔ تو جن سے پیار ہوتا ہے ان کے نام پہ کچھ چیزیں تو رکھی ہوتی ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورت بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں آپ کو مضمون کی مماثلت ملے گی۔ پھر اس صورت میں قضاء اور قدرت پہ بات ہوگی، مطلب قضاء اور قدر پہ بات ہوئی ہے، تقدیر کے بارے میں۔ قرآن کی سب سے معروف آیات بھی اسی صورت میں آتی ہے، 7 طوال صورتوں میں سے ہے، یعنی 7 طویل صورتوں میں سے یہ بھی ایک صورت ہے۔ مکی صورتوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ سب سے کم مجموعہ ایک لفظ کا ہوتا ہے، جیسے کہ قاف، لیکن یہاں 3 لفظ کا مجموعہ ہے، اور 3 حرفوں کے مجموعے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں الف لام میم، ہا میم اور عین سین قاف یہ ہیں۔ اس طرح سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ سورت توبہ اور سورت یونس بظاہر ان صورتوں کے ٹاپک بدل رہے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں مقاصد بیان ہوئے تھے کہ کفار منافقین کے ساتھ جہاد، کفر اور شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے سے توڑنے کا بیان تھا۔ اب اس صورت میں مکی دور میں رہتے ہوئے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر کفار اور منافقین کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو سورۃ توبہ میں ہم نے ظاہری قتال کی بات کی، ان کی طاقت کو توڑو ہتھیاروں کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے، لیکن اس صورت میں آپ اتنی زیادہ نشانیاں دیکھیں گے جو کہ اس بات کی دلیل ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو نہیں مانتے تو اب ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی رحمت کی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ کبھی لوگوں کو ایک طریقے سے آگاہ کرتا ہے تو کبھی دوسرے طریقے سے۔ اس طرح لگتا ہے جس طرح کہ ہم جب ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں سے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں مکی صورتیں آ جاتی ہیں، اور جب ہم ہلکی پھلکی چیز لینا چاہتے ہیں تو مدنی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر 3 آیتیں مدنی بھی ہیں، جہاں پر آئیں گی آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ مکی صورتوں کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ ان کے شروع میں قرآن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ کی کسی صفت کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہلے تلکا آیا ہے، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے،
یہ اشارے کے لیے آتا ہے. اس میں صورت کی طرف بھی اشارہ ہے. جب بھی کسی صورت کے شروع میں لفظ آیت یا صورت آئے تو اس صورت کی آیتوں پر خاص طور پہ اور قرآن پہ عام طور پہ توجہ دلائی جاتی ہے. لفظ الکتاب قرآن پاک کے ناموں میں سے ہے اور حکیم قرآن پاک کی ایک صفت ہے. تلکا آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ جو تلکا ہے یہ اسم اشارہ ہے. مشارہ علی الآیات مقدر ہے. مراد قرآن مجید کی تمام آیات ہیں جن میں ہماری یہ صورت بھی شامل ہے. یعنی یہ عظیم الشان آیات کتاب حکیم کی آیات ہیں. الحکیم کمال حکمت والی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے. اس کی کوئی بات نہ خطا ہے، نہ عقل کے خلاف اور نہ کمتر درجہ کی، بلکہ ہر بات ہی کمال عقل و دانش پر مبنی ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یہ کتاب انتہائی محکم اور مضبوط ہے. اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں، نہ ہی اس کے حلال اور حرام اور نہ اس کے حدود و احکام کبھی منسوخ ہوں گے. یعنی حکیم بامعنی محکم ہے، یعنی کہ اس کلام یعنی قرآن پاک کے اندر حکمتیں بھری ہوئی ہیں. اردو میں حکیم ہم بولتے ہیں نا طبیب کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، یعنی یہ شفا ہے. قرآن علاج بھی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. قرآن کو کتاب حکیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب انسان کا علاج کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی جہاں بھی بات آتی ہے تو بیماری یا مرض شفا کا لفظ آتا ہے، کبھی بھی پریشانیوں یا الجھنوں کا لفظ نہیں آتا. جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، ہمیں دکھائیں. اس میں بیماری کا علاج کہاں لکھا ہے؟ ہماری بہت سی پریشانیاں ہیں. مثلا کسی کا بچہ نافرمان ہے، کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں جادو کر دیا گیا ہے، کہیں پر ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں پر بھائی بھائی کی آپس میں ناراضگی ہے. مطلب بہت ساری پریشانیاں اور پریشانیوں کی کئی قسمیں ہیں. تو کہتے ہیں بتائیں ہمیں کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو اس مسئلے کو حل کرتی ہے. پھر اس طرح کے لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو آپ لوگ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. ایک چیز ہوتی ہے بیماری اور ایک ہوتی ہے پرابلم یعنی مشکل. دونوں میں بہت فرق ہے. بیماری کیا ہے کہ بیمار خود کو بیمار سمجھے، پھر دوا کھانے کے لیے بھی تیار ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس لے بھی جائے تو بیمار اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ خود دوائی کھانے کو تیار نہ ہو. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، بجلی کا بل جمع کروانا ہے یا کہیں پر آنا جانا ہے، تو کوئی بھی دوسرا اللہ کا بندہ آپ کی مدد کر دے گا. مطلب یہ کہ مسئلہ حل کرنے میں اگر کوئی آپ کی مدد نہ بھی کرے، کوئی اس میں انوالو نہ بھی ہو، تو بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن بیمار کی بیماری تب ٹھیک ہوتی ہے جب بیمار خود بھی علاج کروانا چاہتا ہو. یہی حال قرآن کریم کا ہے. یہ قرآن انہی لوگوں کا علاج کرتا ہے جو اس سے علاج کروانا چاہتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کسی کو زبردستی پکڑ کر اس کی طرف نہیں لا سکتے. اگر لے بھی آئیں گے تو جب ہی اس کو موقع ملا وہ بھاگ جائے گا. کوئی مروت میں ایک دفعہ آ جائے گا، کوئی محبت میں 2 دفعہ آ جائے گا اور آخر وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا. قرآن کو حکیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی طبیعت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. آپ 4 گھنٹوں میں بھی نہیں تھکتے، لیکن کوئی 1 گھنٹے میں ہی تھک جائے گا، کیونکہ حکیم کو پتا ہے کہ کس کا کیا حال ہے اور کس کو کتنی مقدار میں میڈیسن ملنی چاہیے، کتنی ڈوز ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری حکمت والی کتاب ہمیں یہ جو قرآن کریم ہے نا یہ دی ہے. اس کے احکامات بہت واضح ہیں، اس کے حرام بھی واضح ہیں، اس کے حلال بھی واضح ہیں. یعنی یہ کتاب لوگوں کے درمیان اختلافات کے فیصلے کروانے والی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف والے سارے معاملات ذکر کیے ہیں. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اس کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی حیثیت کھو بیٹھی ہے اور تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہے، اپنی عزت کو کھو بیٹھی ہے. جب انسان کا تعلق اس کتاب کے ساتھ گہرا ہوگا تبھی اسے وہ حکمتیں ملیں گی جو دشمنوں کے ساتھ معاملات کرنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم
ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کان للناس عجبا، یعنی آخر اس میں تعجب حیرت کی بات ہے کون سی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے اور فلاح اور سعادت کی راہ دکھانے کے لیے خود انہی میں سے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ تعجب کی بات تو تب ہوتی کہ ان کا پروردگار ان کی ہدایت کا کوئی سامان نہ کرتا یا ان میں کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، کیونکہ فرشتہ یا جن انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کرتے ہوئے انہی میں سے رسول بھیجا اور ہم نے وحی کر دی ان میں سے ایک شخص پر۔ یعنی لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کر دی۔ یہی وہ حیرت تھی جو اس دور کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی اور آج بھی ہے۔ یہ حیرت صرف انہی کی دور ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ لوگ اللہ کے نبیوں کے بارے میں حیرت کا شکار رہتے ہیں۔ کس بات کی حیرت تھی؟ یا یہ کہ نبی کیوں آئے؟ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اس کی تفسیر کرنے سے کیا بات پتا چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انذار شروع کیا، مطلب لوگوں کو ڈرانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو حیرت ہوئی کہ اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا آئے گی، تو یہ پیغام انہیں بڑا عجیب لگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر سے یعنی دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ لوگوں کو شروع میں یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کہ سارے بڑے بزرگوں کی باتوں اور طریقوں کو چھوڑ کر ایک بات اور ایک طریقے پر آ جائیں، ایک خدا کی عبادت کریں۔ ہم نے جو اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں پھر وہ سب کدھر جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ آج بھی جب لوگوں کے پاس قرآن آتا ہے تو جو چیز انہیں سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ اس کا نذیر اور بشیر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لوگوں کو یہ کہتے کہ آؤ لوگو مجھ سے دم درود کروا لو، آؤ میں تمہیں جادو کرنا سکھا دوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ بگڑے ہوئے بچوں کو کیسے صحیح کرتے ہیں، تو کیا کسی کو تعجب ہوتا؟ جب آپ ایسی چیزیں سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ دین کے نام پر جو ہمیں اپنے ارد گرد کا ماحول دکھائی دیتا ہے نا، وہ اسی قسم کی باتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو انذر الناس وبشر الذین آمنوا یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم بدلیں، کیا میں یہ کروں، کیا ہم وہ کریں، مطلب کہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور جب اس طرح کے پیغامات ملتے ہیں، اس طرح کی چیز جب سامنے آتی ہے تو ایک دفعہ تو ہڑبڑا سے جاتے ہیں نا، ہلچل مچ جاتی ہے۔ حق کا پیغام آئے گا ایک دفعہ بنیادیں ہی لیں گی۔ وہ لوگ جو نفس پرستی میں ڈوب چکے ہیں، جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ہڑبڑائیں گے تو صحیح نا کہ کیا ہو گیا، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ مطلب اگر آپ کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں گے تو ان کو بہت غصہ آئے گا۔ اگر آپ انہیں کسی ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے، کسی ناچ گانے کے بارے میں، تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ کسی جگہ پہ ناچ گانے کی شراب کی محفل چل رہی ہے، سب اس میں دھت اور مست ہیں، اتنے میں باہر سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے لوگو طوفان آ رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی لوگ دو حصوں میں بانٹ جائیں گے، کچھ جنہوں نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی ہوگی، وہ بدمست ہو چکے ہوں گے، وہ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ اچھا جی کون سا طوفان کب آئے گا، اچھا مزہ آئے گا۔ تھوڑے سے ایسے ہوں گے جن کا نشہ بھی کچھ کم ہوگا، وہ حیرت سے کہیں گے اچھا کہاں ہے، کدھر ہے، اب کیا کریں، کیسے بھاگیں، مطلب کہ کیسے جان بچائیں اور کس طرح اس طوفان سے ہم اپنی جان بچائیں، کیسے کوشش کریں اس سے بچنے کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب آ رہی ہے۔ تو کچھ لوگ جو نشے میں تھے، خواہشات کے نشے، آباء و اجداد کی پیروی کے نشے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی۔ ان لہم قدم صدق، قدمہ کا معنی تو ظاہر ہے دوسروں سے آگے وہی نکلتا ہے جس کا قدم دوڑ میں سب سے آگے نکل جائے، اس لیے قدمہ کا معنی پیش قدمی بھی کرتے ہیں، درجے اور مرتبے کی بلندی بھی آگے نکلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ صدقین سچ،
مبالغہ کے لیے مصدر بمانی اسم فاعل ہے، یعنی اتنا سچا کہ سراپا سچ ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جس طرح سورج سے روشنی، چاند سے چاندنی، اس طرح اتنا سچا۔ جیسے زید عدل، ایو زید عادل، گویا زید سراپا عدل ہے۔ اب سچائی قول میں بھی ہوتی ہے، سچائی فعل میں بھی ہوتی ہے۔ قادمہ موصوف یعنی اپنی صفت صدقین کی طرف مضاف ہے۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی پیش قدمی اور سچا مرتبہ ہے۔ کفار اللہ تعالیٰ کی طرف بڑے ہی نہیں بلکہ کفر و شرک میں ایسے اندھے ہوئے کہ وہ شخص جس کی 40 سالہ زندگی کے صدق و امانت کے وہ خود شاہد تھے، اس پر ایمان لانے کے بجائے ضد اور انات اور حسد کی وجہ سے اسے جادوگر کہہ دیا۔ ایسے اندھوں اور بہروں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی پیش قدمی اور سچا مرتبہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیش قدمی نہیں کر سکتے، سو وہ آگے بڑھنے کی بجائے جہنم میں گرنے کے لیے پیچھے رہ گئے۔ چونکہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دینا بالکل ہی ایک بیہودہ بات تھی، اس لیے اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دینے سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان کے دماغ یہ مان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی نہیں ہے، مگر ان کی بدبختی دیکھیے کہ وہ جادوگروں کی غلیظ اور خبیث زندگی اور بد عادات سے خوب واقف ہونے کے باوجود سب سے زیادہ امین، راست باز، پاک دامن اور صاحب عقل و دانش، جو سب سے بہترین اور بڑھ کر ہستی تھی، محض اپنی ہٹ درمی کی بنا پر اسے جادوگر کہہ رہے ہیں۔ قال القافرون انا ھذا لساحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ کھلا جادوگر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ کہتے کہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اور کتابوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے، جیسے استاد اور کتاب دو الگ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے وہ رسولوں کو بدنام کرتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے تھے۔ اسی طرح جو اپنے استاد سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتا تو وہ استاد کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ یہی کل ہوا، یہی آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ رسولوں نے جب ان کو آ کے بتایا کہ لوگوں یہ دنیا پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ جھوٹی دنیا ہے، انہوں نے کہا آؤ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے لوگ آج بھی جادوگر لگتے ہیں۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، قول کیا ہے لا الہ الا اللہ، تو کوئی نیچے سے آواز لگاتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں۔ کیا جادوگری دیکھی ہے آپ نے؟ جادو کس بات کو کہتے ہیں کہ ان کی بات پر لوگ اتنی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ہم اتنے بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہمارے کوئی پیچھے نہیں آتا، اس لیے یہ بات ان لوگوں کو جادو لگتی تھی۔ اور جب وہ ہر طرف سے بے بس ہو جاتے، ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ بچتی، تو کہتے یہ تو جادوگر ہے، یہ لوگوں پر جادو کرتا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ایسا جادو پوشیدہ جس سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، یعنی جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مطلب یہ ایسی پر حکمت کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد عرب کے وحشی لوگ بھی مہذب قوم بن گئے تھے۔ یہ قرآن تمہارے رب کا پیغام ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، نبوت کے اس بات کے بعد توحید اور قیامت کے دلائل جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اب توحید کی پہلی دلیل جو روز روشن کی طرح قرآن بار بار بیان کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق و مالک ہونا، رب اور مدبر ہونا ہے۔ یہ بات مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے۔ جب رب وہی ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں کی جائے؟ اس آیت میں اور دوسرے بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور دوسری صفات کو
اس کے واحد معبود برحق ہونے کی دلیل بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ پچھلی آیت اور اس آیت کے اندر کیا چیز کامن ہے، کہ پچھلی آیت میں کتاب اور رسول کا ذکر تھا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں سوچ کے جھٹلانا، سمجھ کر جھٹلانا، مطلب کہ سوچ سمجھ کر جھٹلانا، وہ رب جس نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور جس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ کوئی عام چھوٹی موٹی یا کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ شاہی پیغام ہے، یہ کوئی فقیری پیغام نہیں ہے کہ جس پر تمہارا دل آئے تو لے لو، نہ دل آئے تو چھوڑ دو۔ یہ کسی چھوٹے گھر کی دعوت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے۔ یہ فقیر کی صدا بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے خالق، اس دنیا کے مالک کا فرمان ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ جب معمولی سے معمولی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو سمجھ لو کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا عظیم الشان نظام جس میں کوئی حادثہ یا تصادم نہیں، اسے بنانے والا تمہارا رب ہی ہے۔ 6 دنوں سے مراد یا تو وہ دن ہے جن میں سے ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورۃ حج کی آیت نمبر 47۔ اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو یا ہمارے 6 دنوں کے برابر مدت مراد ہے، کیونکہ یہ دن اور رات تو سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تدریج بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتا تو سب کچھ ایک لمحے میں کن کہہ کر پیدا فرما لیتا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ زمین و آسمان کو مرحلہ وار پیدا فرمائے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہر کام آرام و اطمینان کے ساتھ کرنے کا سبق ہے۔ کائنات کی اکثر چیزوں پر غور کریں تو وہ 6 مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتی ہیں۔ مثلا آپ انسان کی پیدائش کو ہی دیکھ لیجئے، اس پر انشاءاللہ سورۃ مؤمنون میں بات کریں گے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا اور وہاں رہ کر اسے کائنات کی تدبیر کا مرکز بنایا۔ یدبر الامر، اس سے معلوم ہوا کہ پیدا کرنے کے بعد اس کا سارا اختیار اور تدبیر اور انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین نے اختیار کچھ اور ہستیوں کے پاس بھی رکھا ہوا تھا، مطلب انہوں نے اپنے ذہن میں یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ اختیار کچھ اور ہستیوں کے پاس بھی ہے، یعنی اپنی طرف سے۔ بھلا پیدا کرنے کے بعد اپنی ملکیت اور اختیار کوئی کسی دوسرے کو دیتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت اور اختیار بے بس مخلوق کو دے دے جو اپنا آپ تو سنبھال نہیں سکتی؟ حقیقت یہی ہے کہ مشرک سے بڑھ کر بے عقل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کفار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا خیال تھا کہ کچھ اور ہستیاں بھی ایسی ہیں جو ان تمام اختیارات اور طاقت کا اختیار تو نہیں رکھتی، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی محبت کے ہاتھوں یا ان کی غیبی قوت سے مجبور ہو کر ان کی بات اور سفارش کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان سے التجائیں کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی صاف طور پر نفی کر دی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود کسی کو عزت بخشنے کے لیے اسے سفارش کی اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکے گا، مگر صرف اس کے لیے جس کے حق میں اجازت ملے گی، اس میں اس کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس کی گواہ ہیں جس کے اندر یہ بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سورۃ بقرہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ سبا ہے، سورۃ نجم ہے، اور بعض مقامات پر تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی سرے سے ہی نفی کر دی ہے، جس طرح کہ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت میں فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی جان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وہاں یا تو کفار کا ذکر ہے کہ ان کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، یا اجازت کے بغیر سفارش مراد ہے، وگرنہ امت کے حق میں شفاعت تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی الا بإذنہ۔ یہ والی آیت سے بھی یہ شفاعت ثابت ہو رہی ہے، مگر یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی ہوگی۔
ما من شفیعین الا من بعد اذنی، یعنی کوئی سفارشی ہے ہی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. کوئی زندہ ہے کوئی مردہ ہے، مطلب کوئی زندہ مردہ کچھ بھی نہیں، تمہارا کوئی ہے ہی نہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، عبادت کرو. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ پکڑ لیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے چھڑا لیں گے. اللہ نے اتنی سخت شریعت دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں کرتے جائیں گے اور تمہیں بچا لیں گے، اور فلاں بابا جی یہ کر دیں گے. کسی کا یہ خیال نہ ہو، مان لو کہ اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اسی کی طرف پلٹو، اسی کی طرف دیکھو. آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں آپ کو توحید بہت زیادہ نظر آئے گی، اور جہاں توحید کی بات ہوتی ہے لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں. تو کیا قرآن سے ناراض ہوں گے؟ اللہ نے اسلام کی بات بتا دی کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. کیوں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، پھر تم سب نے لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے. بڑا خوبصورت، بڑا ہی دل نشی انداز ہے. یہ نہیں کہا کہ تم سب کو مرنا ہے، کیونکہ مرنے کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا، کر ہی نہیں سکتے. کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ مرجعکم. آج بھی لوگ مرنے کا انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے ہیں. فرمایا مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. فَعَبُدُوهُ، اس کا ایک معنی ہے پوجا کرنا، یعنی پوری زندگی عبد، یعنی اس کا فرما بردار غلام بندہ بن کر گزارنا، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں. حج تروائی کے لیے کسی غیبی قوت کو پکارنے کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. قرآن نے ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دیا ہے. پس فَعَبُدُوهُ اسی لیے کہا کہ اسی کی پوجا کرو، اسی کو مشکلات میں پکارو، پوری زندگی اسی کی غلامی میں بسر کرو. زندگی کے کسی بھی شعبہ میں اگر تم کسی اور کی بندگی اختیار کرو گے تو گویا اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراؤ گے. افلا تذکرون، یہاں فکر کی بجائے ذکر کی دعوت ہے. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ واحد ہی کو عبادت کے لائق سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی فکر اور سوچ کی ضرورت نہیں. جو کچھ تمہارے گرد و پیش ہے، جو کچھ تمہارے ذہن میں موجود ہے، اسی کو یاد کرو. نصیحت کے لیے وہی کافی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اس کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے سچا، بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. الیہ مرجعکم جمیعا، اس میں قیامت یعنی سب لوگوں کے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بیان ہے، کیونکہ دنیا میں نیک اور بد کی جزا اور سزا نہ ضروری ہے نہ ممکن، نہ یہاں اس کے لیے مطلوب اور فرصت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے سچے وعدے کو پورا کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے ایمان والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے گا اور کافروں کو ان کے کفر کا بدلہ دے گا. اگر کوئی اسے ناممکن سمجھے تو سوچ لے کہ جو ذات تمہیں شروع ہی میں پیدا کرتی ہے، یعنی تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا وجود یعنی عدم سے تمہیں وجود میں لاتی ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وہی تمہیں دہرائے گا. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ لوگ سزا بھگتیں گے. کس لیے؟ بما کانوا یکفرون، اس کا انکار حق کرنا، ان کی پاداش میں یعنی حق کے انکار کرنے کے جرم میں وہ لوگ یہ سزا بھگتیں گے. یہ کفر کرتے تھے. کیا کفر کرتے تھے؟ اللہ کی توحید کا کفر. اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید کو نہیں مانتے تھے. دونوں میں فرق ہے نا. نبی کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں جادوگر کہتے تھے. قیامت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ کر جانے کا انکار کرتے ہیں.
शैतान ने लोगों को बहुत बड़े धोखे में रखा हुआ है। तुम अल्लाह का इनकार कर दो ताकि अल्लाह तुमसे पूछे ही ना, आखिरत का इनकार कर दो ताकि वहां पहुंचो ही ना। हमीम उस पानी को कहते हैं जो गर्मी की इंतहा को पहुंचा हुआ होता है। इंशाल्लाह आगे सूरत रहमान में इसकी तफसील देखेंगे। अगली आयत के अंदर आपको 5 निशानियों का जिक्र मिलने वाला है। पीछे कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से कुछ इतराजात थे। अब यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को कुछ दलाइल दे रहे हैं कि बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम एतराज कर रहे हो, और जिस नबी को तुम मानना नहीं चाहते, जिसको झुठलाना चाहते हो, उस नबी को पहचानो। अब उसकी पहचान किस तरह से होनी है? उसकी कुछ निशानियों के जरिए। और उसकी निशानियां क्या हैं? हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस-सनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वही है जिसने सूरज को तेज रोशनी और चांद को नूर बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ नहीं पैदा किया मगर हक के साथ। वो आयात को इन लोगों के लिए खोलकर बयान करता है जो नहीं जानते। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअ, दिया बोलते हैं दा यदू दुअन व दियाअन से है और कियामन की तरह मसदर है। बाज कहते हैं ये दू उनकी जमा है, जैसा कि सऊत उनकी जमा सियात उन, यानी सूरज को ज़ाता दिया इन तेज रोशनी वाला और चांद को जा नूरिन नूर वाला बनाया। फिर ज़ाता और जा को हज़फ करके मुबालगा के लिए सूरज को सरापा ज़िया और चांद को सरापा नूर करार दिया। दियाअन और नूरन में यही फर्क है, जो सूरज की तेज और गर्म रोशनी और चांद की पुरसुकून रोशनी में होता है। इंसान और कायनात की हरकत और सुकून के लिए दिन और रात की तरह सूरज और चांद भी जरूरी हैं। अल्लाह ताला की निशानियां तो बहुत सी हैं, लेकिन इन पर गौर करें। कौन करते हैं इन पर गौर? सिर्फ इल्म रखने वाले। यहाँ कुरान की कुछ निशानियों का तज़किरा है। कुरान पाक पढ़ते हुए अक्सर हम पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, तो अगर हम आयत की अक़साम नोट कर लें तो ये बात समझना आसान हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियां कितनी किस्म की हैं। अमूमन 3 किस्म की निशानियां या आयत हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं। कुरानी आयत, इनकी तादाद 6666 है। दूसरी किस्म है कायनाती निशानियां, सूरज, चांद, सितारे, फल फूल और इस तरह की तमाम चीजें जिन्हें देख के लगता है कि वाकई ही इनको बनाने वाला कोई ऊंची हस्ती है, कोई आला जात है। तीसरी वो निशानियां हैं अन-नफ्सु, इनको आयातुन नफ्स कहते हैं। ये वो हैं जो इंसान के अपने अंदर होती हैं। हम कैसे पैदा हुए, कहाँ से हुए, हाथ पांव दिमाग जिगर ये सब कैसे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला की कुदरत की जीती जागती निशानियां हैं। पीछे बात हुई तौहीद और शिरक की। अब दुनिया में बहुत सारे लोगों में शिरक की एक बहुत बड़ी वजह ये हुई कि लोगों ने सूरज और चांद को मखलूक समझने की बजाय खालक समझ लिया। बहुत सारे हिंदू लोगों के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें चंद्रवंशी और सूरजवंशी खानदान भी है। मतलब ये कि आपको वहां उनसे चंद्रवंशी और सूरजवंशी खानदान का तज़किरा मिलेगा। फिर इसी तरह अरब, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, वहां भी लोग सूरज और चांद के साथ बहुत सारी कहानियां जोड़े रखे हुए थे। उनको पूछते थे, जब सूरज तुलू होता तो उसकी पूजा करते। हमारे यहाँ ये जुमला बहुत आम सा है, लोग बगैर सोचे समझे बोल देते हैं कि ये बंदा तो चढ़ते सूरज को सलाम करता है। अगर गौर करें तो आपको इस जुमले के अंदर छुपी हुई बहुत बड़ी और गहरी बात मालूम होगी। चढ़ते सूरज को पूजना, चढ़ते सूरज को सलाम करना, ये शिरक की एक बहुत बड़ी किस्म है। पॉइंट बी नोटेड। अल्लाह की निशानियों से सिर्फ वही लोग फायदा उठाते हैं जिनके दिल हिदायत की तरफ झुके हुए हैं। वक़द्दरहु मनाज़िला, यानी चांद की मंजिलें मुकर्रर फरमाई कि हर रोज घटता और बढ़ता है। इसी तरह सूरज की भी मंजिलें मुकर्रर हैं, जिसका जिक्र हम इंशाल्लाह अगली आयत में पढ़ेंगे। मगर चांद का 28 मंजिलों में रोजाना शक्ल बदल कर आना, फिर 1 या 2 दिन छुप कर नए सिरे से तुलू होना, तारीख और माहो साल के तयन के लिए ज्यादा आसान और काबिल अमल है। इसलिए शरीयत के तमाम अहकाम मसलन हज, रोजा और कफारा वगैरह भी जो हैं इसी से मुतल्लक हैं। यसअलूनका अनिल अहिल्ला,
اسی صورت کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں قدرہو، مطلب یہ کہ اس کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے کسی چیز کا اندازہ کرنا، یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ کام کب ہوگا، پھر اسی طرح کہاں، کتنا ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، ان سارے اندازوں کا نام تقدیر ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیے منازل کا جو لفظ ہے یہ منزل کی جمع ہے، اس کا اصلی معنی ہے جائے نزول، جہاں پہ انسان رک جائے، ہم کہتے ہیں منزل آ گئی۔ تو نزل، انزال یا منزل یہ سارے کیا ہیں؟ اترنے کی جگہ۔ نزول مہمان نوازی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی کے گھر تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ چاند ایک جگہ سے گزر کے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کی گردش کی وجہ سے کبھی 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی چاند کی جو تاریخ ہے وہ بدلتی ہے، پھر بیچ میں چاند ایک دن غائب بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی پیچھے آپ کو بتایا۔ اسی طرح سورج کا ایک پورا دور ایک سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ان تمام چیزوں کو چلانے والی ایک ہستی ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہستی کا ہاتھ ہے، اور وہ ہستی اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ حق ہے، مقصد پر غور کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، سب کچھ ایک حکمت کے تحت پیدا کیا، کوئی بھی بیکار یا نکمی یا بے فائدہ چیز نہیں ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ یہ تفصیل علم و فہم رکھنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ بے علم اور بے سمجھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بیان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا بدلنا، آنا جانا، بدل کر آنا جانا، مطلب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ دن عموماً گرم ہوتا ہے اور رات ٹھنڈی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اسی طرح راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلا، رات اور دن کا فرق، اس پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے؟ تو جان لے کہ غموں کی بھی صبح ہوگی۔ دن امید کی علامت ہے، پر امید رہو۔ رات کو اگر مایوسی کی علامت سمجھا جائے، ہر غم کے بعد خوشی ہی آئے گی، اور اگر آج بہت خوش ہیں، اللہ نے مال و دولت اولاد سب کچھ دیا ہے، تو اس پر فخر نہ کریں، کیونکہ ہر دن کے بعد رات بھی آتی ہے۔ اگر آج اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کی قدر کریں، ایسا نہ ہو کہ کل وہ نعمت آپ سے چھین جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی اور خوشی برابر نہیں ہے، جیسے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، ایک تیز روشنی ہے تو ایک اندھیرا ہے۔ اگر رب کو ناراض کیا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے، پچھلی آیت کے آخر میں آیا لقوم یعلمون، علم والی قوم، یہاں آ رہا لقوم یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو جو متقی ہیں، ادھر ایک قابل غور نقطہ تھا کہ جب رات اور دن کی بات ہوئی تو تقوی کی بات آ گئی، متقی ہونے کی بات آ گئی، اور جب سورج اور چاند کی بات ہوئی تو علم کی بات آ گئی۔ اس کا فرق کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب ہم خود سے قرآن پڑھتے ہیں یا اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو کیا ہم قرآن کی اتنی زیادہ باریکیوں پہ غور کرتے ہیں جتنا ہمارے ساتھ پڑھ کر آپ کو ملتا ہے؟ اتنی دیر میں تو ہم 4-5 رکوع پڑھ لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو پورا پارہ پڑھ لیتے ہیں، جتنی دیر میں ہم نے ان 2-3 آیات کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے۔ تو دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے، آپ جس طرح بھی سمجھیں گے تو اس کو اسی اینگل سے آپ دیکھ سکیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری علم سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، مطلب یہ کہ کچھ لوگ علم کے درجے پر علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مطلب انفارمیشن کے نام پر خبر سن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دین بھی ایک خبر نامہ ہوتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج، یہ سب خبر نامہ تھا۔ کچھ چیزیں خبر رکھنے تک سمجھ آتی ہیں، لیکن کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں جن کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ ایک انسان ایک جگہ سے گزرتا ہے تو اسے کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی، اور کوئی دوسرا اس جگہ سے گزرتا ہے تو 10 باتیں سیکھتا ہے۔
ایک بندہ ہو اسے کوئی گندگی نظر ہی نہیں آتی اور دوسرا وہاں سے گزرتا ہے تو اسے 10 چیزیں وہاں پر نظر آ جاتی ہیں۔ فرق دیکھنے والے کی نظر کا ہوتا ہے، مطلب ایک انسان ایک چیز کو سطحی طور پر دیکھتا ہے اور دوسرا انسان اس کو گہری نظر سے اس کا عمیق مطالعہ کرتا ہے۔ سطحی طور پر تو سائنس ہمیں یہ بات بتا دیتی ہے کہ یہ سورج اور چاند ہیں، رات اور دن ہیں، یہ اس وجہ سے بنتے ہیں، مطلب یہ ایک سطحی سوچ ہے جو کہ آج کا بہت بڑا بوجھ ہے سائنس کی صورت میں۔ لیکن دیکھیے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو وہ عرش میں اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہمیں حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے پتہ چلتی ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو امریکہ سے نکلتا ہے، اتنی دیر میں جب ادھر سے چھپتا ہے تو ایشیا کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سائنس سے صرف کچھ حقائق کا پتہ چلتا ہے لیکن ساری بات جو اصلی حقیقت ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا ان فی اختلاف اللیل والنہار کہ سورج روزانہ نئی جگہ سے طلوع اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب المشارق بہت سی مشرقوں کا رب ہے۔ اسی سے دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، موسموں کا بدلنا، ٹھیک وقت پر شمسی سال کے لحاظ سے سال کے بعد وہی موسم دوبارہ آ جانا، اور زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بے شمار چیزوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، مگر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور برے کاموں سے بچتے ہیں۔ ان نشانیوں کی تفصیل چاہو تو ہر قدم پر اور ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے، مگر جو منہ ہی موڑ لے تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، آخرت کے ذکر کے بعد 2 آیتوں میں اس کے منکرین اور پھر اس پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ آخرت کے منکروں کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت لا یرجون لقاءنا، رجاء ان کا لفظ جو ہے طمع اور خوف دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے لا یرجون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یا اس سے نہیں ڈرتے، نہ ہی آخرت میں ہونے والے حشر و نشر پر ان کا ایمان ہے۔ دوسری یہ کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، اور دنیا کی زندگی پر خوش وہی ہوتا ہے جو پورے کا پورا جسمانی لذات اور خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ تیسری یہ کہ وہ اس پر مطمئن ہو گئے، وہی مطمئن ہوتا ہے جو اسے اپنی آخری پناہ سمجھ لیتا ہے۔ سعادت مند لوگوں کو تو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان اور سکون ملتا ہے، کیونکہ ان کی آخری پناہ گاہ وہی ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے، اس پر وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، چوتھی یہ کہ وہ آسمان و زمین میں موجود بے شمار نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ ان پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ان آیات سے مراد آیات قرآنی ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ ہمارے احکام سے غفلت برتتے ہیں، نہ ان پر غور کرتے ہیں اور نہ انہیں بجا لاتے ہیں۔ ٹھکانہ ان کا ان کے اعمال بد کی وجہ سے آگ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، یعنی ایمان اور عمل نیک کرنے والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صراط مستقیم کی راہ پر لگا دیتا ہے، یعنی انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوگی، حتیٰ کہ وہ پل صراط سے گزر کر سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان دونوں معنوں میں با سبیبیت کے لیے ہے، یہ با استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ حدید کی آیت نمبر
12-13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جبکہ منافق مرد اور عورتیں ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور سے فائدہ اٹھا کر ساتھ چلنے کا موقع دے دو۔ گویا مومن اپنے نور ایمان کی مدد سے چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، جنت کی نہریں۔ جنت کی نہروں کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ فی جنت النعیم، ان نعمتوں کی تفصیل بیان میں تو آ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الجنہ و صفات نعیمہا۔ راوی ہیں اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2824، جلد نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا کبھی خیال ہی گزرا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یعنی وہ جنت کی نعمتیں اور عجائب دیکھ کر بے اختیار کہیں گے اللہ تو پاک ہے۔ بلکہ جس طرح دنیا میں خود بخود سانس جاری رہتا ہے، اہل جنت کے دل و زبان پر اس طرح ہر وقت خود بخود اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تمہید جاری رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون ولا یتفلون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، قالوا فما بال الطعام، قال جشاء ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتمہید کما یلہمون النفس۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2835۔ راوی ہیں اس کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، جس سے مشک یعنی کستوری کی خوشبو آئے گی، اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا۔ ان کے دلوں میں، ان کی زبانوں پر تسبیح اور حمد خود بخود بے اختیار جاری ہو جائے گی، جس طرح سانس خود بخود جاری ہوتا ہے۔ تحیتہم باب تفعیل کا مصدر، زندگی کی دعا دینا کہ اللہ تمہیں زندگی بخشے، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا سلام کے الفاظ سے دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور سورۃ مریم کی آیت نمبر 60 سے 62 اور سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 25 سے 26 میں بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور گفتگو کا اختتام رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جنت میں بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ الفاظ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کسی ذکر کی مجلس میں، تو یہ مہر کی طرح ہوں گے جو آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جو انہیں کسی لغو کی مجلس میں کہے تو اس کے لیے کفارہ ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1970۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ کفارہ مجلس یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ صحیح الجامعہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4487۔ وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلد بلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، یہ تعجیل ان تفیل سے ہے، اس کا معنی وقت سے پہلے طلب کرنا، اور استعجال ان کا معنی بھی جلدی طلب کرنا ہے، مگر یہاں یہ دونوں جلدی طلب کے معنی میں نہیں بلکہ جلدی دینے کے معنی میں ہے، اور حروف میں اضافہ معنی میں اضافے کے لیے ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ کفار جلدی مچاتے تھے کہ لاؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تجھ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر اسلام واقعی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی عذاب علیم بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح انہیں خیر بہت جلدی عطا کر دیتے ہیں، اسی طرح ان کے مطالبے پر عذاب بھی جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کے ہلاک ہو چکے ہوتے، مگر انہیں مہلت دے کر پورا موقع دیتے ہیں کہ واپس پلٹ آئیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، انسان جب اپنے لیے دوسروں کے لیے بلائی کی دعا کرتا ہے تو اسے جلدی قبول فرماتا ہے، لیکن جب غصے یا رنج میں آ کر اپنے منہ سے اپنے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی بد دعا کر دیتا ہے یا برے کلمات نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً قبول نہیں فرماتا، بلکہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ اپنی اصلاح کریں، اور اگر وہ یہ بھی جلدی قبول کر لے تو لوگ جلد ہی ہلاک ہو جائیں۔ ایسی صورت میں استعجال میں طلب کا معنی موجود ہے، تاجیل میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خادمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعتا نیل عطاء فیستجیب لکم۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 1532۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد پر بھی بد دعا نہ کرو، اور اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ آخر میں فرمایا کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے والوں کو ہم ان کے کفر و شرک اور ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو پہلی تفسیر ہے نا وہ زیادہ اچھی ہے، زیادہ بہترین ہے اور مناسبت بھی رکھتی ہے۔ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یہاں الانسان سے مراد اکثر انسان ہے جن میں کفار اور مشرکین بھی شامل ہیں، کیونکہ انہی کا ذکر پہلے اور بعد میں چل رہا ہے، اور وہ بھی مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، پھر مقصد پورا ہو جانے کے بعد سرے سے ہی اسے بھول جاتے ہیں۔ بعض مومنوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دو گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی انسان اس قدر عاجز اور ناتوا ہے کہ جو ہی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹتے بیٹھتے کھڑے ہر حال میں بس اللہ اللہ، بس اللہ ہی کو پکارتا ہے، لیکن اس کی بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ جو ہی اس کی تکلیف ہٹائی گئی وہ پہلے ہی کی طرح غرور میں بدمست ہو جاتا ہے اور اپنی مصیبت اور تکلیف سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اسے بھول جاتا ہے۔ انسان کی سعادت کا کئی آیات میں ذکر آیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جن کا دعا کا طریقہ یہ ہے، البتہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اپنی توفیق خاص سے نوازا ہے وہ ان میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ سختی اور نرمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن
इन्ना अमरुहु कुल्लाहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिमुमिनी इन असाबतहु सर्राउ शाकरा फकाना खैरन लहु व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फकाना खैरन लहु। कि मोमिन का मामला भी अजीब है क्योंकि उसका हर काम ही खैर है और ये चीज कामिल मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर इसे कोई खुशी हासिल होती है तो शुक्र करता है, बस वो इसके लिए खैर है, और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करता है, सो वो भी उसके लिए खैर है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ज़ुहद। हदीस का नंबर है 2999 और रावी हैं इसके सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु। मुसरिफीन, हद से बढ़ने वालों को ये नेमत हासिल नहीं होती, बल्कि इस आयत में मज़कूर लोगों की तरह उनके लिए उनके अमाल बाद ही खुशनुमा बना दिए गए हैं। रही ये बात कि उनके लिए उनके अमाल किसने खुशनुमा बनाए, तो आयत में उसका जिक्र नहीं है क्योंकि वो कई चीजें हो सकती हैं। शैतान, फरमाया वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, सूरत नमल में आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया और शैतान ने उनके लिए उनके अमल खुशनुमा बना दिए। और फिर उस दूसरा उसका नफ्स, फरमाया इन्न नफ्सा लअमारातुम बिस्सू, बेशक नफ्स हमारा तो बुराई का ही हुक्म देने वाला है। तो हमारे लिए इसमें सबक ये है कि हमें मुसीबत दूर होने पर अल्लाह ताला के जिक्र और दुआ में कमी नहीं करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यस्ताहिब्बल्लाहु लहु इन दशदाइदिल वल कुराबी फलयुक्सिरि दुआ फिर रखाई। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, किताबुद दावत। हदीस का नंबर है 3382। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको हसन कहा है, यानी जिसे पसंद हो कि अल्लाह ताला सख्तियों और मुसीबतों में उसकी दुआ कबूल फरमाए तो वो खुशहाली में कसरत से दुआ किया करे। वलकद अहनल कुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति वमा कानू लियुमिनु कज़ालिका नज्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। और बिलाशुबह यकीनन हमने तुमसे पहले बहुत से जमानों के लोग हलाक कर दिए जब उन्होंने जुल्म किया और उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलीलें लेकर आए और वो हरगिज ऐसे न थे कि ईमान लाते। इसी तरह हम मुजरम लोगों को जज़ा दिया करते हैं। वलक़द अहलकनल कुरून मिन क़ब्लिकुम, करन से मुराद एक कहद के लोग हैं, मतलब एक जमाने के लोग। यहाँ मुराद ऐसी अक़वाम हैं जिन्होंने अपने अपने अरूज के दिनों में, यानी जिन्होंने अपने अपने दौर में अरूज हासिल किया, फिर जुल्म की वजह से मलिया मेट कर दी गई या अरूज से जवाल में जा गिरी। ये दोनों सूरतें ही हलाकत का बाइस होती हैं, यानी हम इन दोनों सूरतों को ही हलाकत कहेंगे। जिस तरह के पहले बताया गया है ना कि इनकी बद्दुआ और तलब पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब ना उतरने में सरासर अल्लाह ताला की हिकमत है। फिर उनका हाल ये है कि तकलीफ नाजिल होने पर आहोजारी करने लगते हैं, आजिज़ी करने लगते हैं, रोने लगते हैं, इल्तिजाएं करने लगते हैं। अब इन्हें डराया जा रहा है कि तुम्हारी बदअमालियों के बावजूद अगर अल्लाह ताला का अजाब टल जाए तो तुम्हें बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें इन बदअमालियों की सजा जो है वो मिलकर रहेगी। तुम्हें चाहिए कि पहली मुजरम कौमों के हालात पर गौर करो कि नाफरमानी और नाशुक्री और कुफर और तकब्बुर में उनका क्या अंजाम हुआ। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्दि मिन बादिहिम लिनंजुरा कैफ तअलमून, फिर उनके बाद हमने तुम्हें जमीन में जानशी बना दिया ताकि हम देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। और जब उन पर हमारी वाज़े आयात पड़ी जाती हैं तो वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कोई कुरान इसके सिवा ले आ या इसे बदल दे। कह दे मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उसे अपनी तरफ से बदल दूं, मैं पैरवी नहीं करता मगर उसकी जो मेरी तरफ वही की जाती है। बेशक मैं अगर अपने रब की नाफरमानी करूं तो बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा, यानी उनके बाद फिर जमीन में तुम्हें उनका खलीफा बनाया, उनका जानशी बनाया। अगर तुम भी उनकी तरह जुल्म और सरकशी पर
कमर बस्ता रहोगे तो तुम्हारी तबाही भी यकीनी है, तुम्हारा नामो निशान भी पहली कौमों की तरह मिटा दिया जाएगा। ये खिताब इन तमाम लोगों को है जिनकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस किए गए हैं। खलाइफा फिल अर्ज, जमीन में खलाइफ मतलब खलाइफ जो है वो खलीफा की जमा है, बाकी रहने वाला और उसके बाद आने वाला, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बाद में आने वाला। मिन बादिहिम, उनके बाद वो चले गए तो उनकी जगह तुम आ गए, यानी कि गुज़श्ता उम्मतों के जानशीन बनकर। क्यों आए? ली यंजुरा कैफ़ तअलमून, ताकि हम देखें कि तुम किस तरह के अमल करते हो, यानी तुम भी तो उन्हीं की तरह नहीं हो। इन दोनों आयतों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी का अजाला है जो आज के दौर में बहुत ही ज्यादा है। बच्चों को इस्लामी स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि इंसान जब पैदा हुआ तो शिर्क पे था, हजरत आदम पैदा हुए तो फिर इधर उधर भटकते रहे, दरख्त को देखा तो कहा ये खुदा है, जिस चीज से फायदा हुआ उसे खुदा बना लिया, यानी इंसान बाय बर्थ मुशरिक है। इस्लाम में तौहीद बिद्दत है, कहते हैं इस्लाम पुराना दीन है। अगर आप लोग यूनानी तहजीब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस कदर फरसूदा और बेहुदा कहानियां हैं। सबसे पहले बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, कहते हैं कि ये क्या नया इस्लाम ले आए हैं। जैसे अगर आज कोई ये कहे कि सिर्फ एक अल्लाह को मानो तो कहते हैं देखा वाबी हो गया, ये तो अहले हदीस हो गया। इन आयतों में अल्लाह ताला ने इस बात का अजाला कर दिया है कि हमने सब इंसानों को एक गिरोह बनाया था, सब एक उम्मत थे, सब एक ही अकीदे पर थे। यहाँ से लफ्ज उम्मत की भी वजाहत हो जाती है कि जो चीज लोगों को आपस में जोड़ती है वो है नजरिया। अल्लाह ताला ने लोगों को रंग नस्ल की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया, कोई गोरा काला अरबी अजमी, बल्कि नजरिया। हम ख्याल लोग सब एक राह पर थे। फिर माज़ालामू मतलब फिर शिर्क हुआ। रवायात में ये बात भी आती है कि हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बीच में 10 करन गुजरे। इसी दौरान लात, मनात, उज्जा और नसर नाम के बुजुर्ग गुजरे। वक्त के साथ साथ मरते गए तो शैतान ने धोखा दे दिया और उन्होंने अपने उन्हीं बुजुर्गों के नाम पर बुत बना लिए। किस लिए? ताकि ये हमारे घरों में बरकत का जरिया बन जाए। जब ये सब हो चुका तो फिर यहाँ से बुत परस्ती शुरू हो गई, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से। जब इंसान पैदा हुआ तो इंसान तौहीद पे पैदा हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने क्या दुआ मांगी थी? काला, यानी उन दोनों ने कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, यानी कि इन्हें पहले से पता था कि रब ही है, वही हमारे गुनाहों की माफी देगा, उसी से मांगना है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम सब नस्ल दर नस्ल आए, तुमसे पहले और बाद में कितनों को भेजा, तो तुम्हें क्यों भेजा? ले यंजुरा कैफ़ तअलमून, इसलिए भेजा ताकि हम पता लगाएं कि तुम किस तरह के अमल करते हो। अल्लाह ताला कहते हैं हर नस्ल को परखा है। क्यों फख्र करते हो? अगर इक्तदार मिल गया है तो ये कोई फख्र की बात तो नहीं है, बल्कि ये तो बड़ा भारी बोझ है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें इंसान होने के नाते भी इसमें खलीफा बनाया है। अगर कोई ओहदा, कोई वजारत मिल गई है तो अकड़ते क्यों हो? तुम सब देखे जा रहे हो कि तुम क्या अमल करते हो। ऐसे लोगों की क्या हालत होती है? व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिना, जब उन पर हमारी आयत पढ़ी जाती हैं। कौन सी आयत? बय्यिनातिन, खुली वाजे रोशन दलीलें, रोशन आयत। ये हमारे खुले मौजज़ात देखते हैं। यहाँ आयतों से मुराद कुरानी आयतें हैं। जब ऐसी आयतें इनके ऊपर पढ़ी जा रही होती हैं तो फिर ये क्या कहते हैं? क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरी हाज़ा औ बद्दिलहु। सूरत यूनुस में आपको एक चीज जो है वो बार बार नजर आएगी और वो है ला यरजूना लिक़ाअना, यानी पूरी सूरत इस सोच को वाज़े करती है कि जिन कौमों को अल्लाह से मुलाकात का शौक नहीं रहता, फिर उनका रवैया कुरान की आयतों को सुनकर क्या होता है? आती, ले आओ, क्या लेके आए? बी कुरानिन गैरा हाजा, इस कुरान के अलावा, औ बद्दिलहु, या फिर इसको बदल दो। यानी कोई और कुरान अगर नहीं ला सकते तो फिर इसको बदल दो। यानी मुतालबा हो रहा है कि बदल दो। कुरान को बदलने का कहते थे, ये कुरान बड़ा सख्त है, बड़ा मुश्किल है, तुम मुसलमान किस तरह की बातें करते हो, हमें ये कुरान नहीं चाहिए, ये बड़ी मुश्किल है, इसके अहकामात बड़े मुश्किल हैं।
ہمیں نہیں یہ قرآن چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ ان اتبعوا الا ما یوحی الیہ، یعنی کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میں صرف وہی کرتا ہوں الا ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میری کوئی مرضی نہیں چلتی، میں تو وحی کا پابند ہوں، جو وحی آتی ہے میں اسے مانتا ہوں۔ اور دوسری آیت دیکھیں نا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں تو اگر میں تمہارے کہنے پہ اس میں کچھ رد و بدل کر دوں تو مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاؤں گا، کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں تو ایک بڑے دن کا عذاب آپ پہنچے گا۔ اس سے پچھلی آیت میں مشرکین کو مخاطب کیا تھا، یہاں ان کا ذکر غائب کے صیغے سے ہے، اسے التفات کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مقصود مشرکین کی تحقیر اور ان پر ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ بے عقل لوگ خطاب کے قابل ہی نہیں ہیں۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید کا ذکر اور آخرت پر یقین کی بات سننا کسی طرح گوارا ہی نہیں تھا۔ وہ آیات الہی سن کر مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں جس میں ہمارے لیے یہ تکلیف دہ باتیں نہ ہوں بلکہ کچھ ہماری پسندیدہ باتیں بھی ہوں۔ اللہ کے سوا بھی کسی داتا، دستگیر، مشکل کشا، کسی بگڑی بنانے والے کے اختیار کا کچھ ذکر ہو۔ اگر پورا قرآن اور نہیں لا سکتے تو پھر اس کو ہماری خاطر بدل دو، اس کے احکام بہت سخت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، کچھ اور لاؤ، کچھ اس سے ملتا جلتا جس سے ہماری طبیعتیں چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے اس میں نہ رد و بدل کر سکتا ہوں، نہ ہی میں اپنی یا آپ کی کسی خواہش کی پیروی کر سکتا ہوں، میں تو وہی کا پابند ہوں، وہ کرتا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ جو مجھے وہی پہنچاتا ہے وہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لوں، اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ قرآن انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اب اپنی اس بات کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ سے کوئی اور قرآن لانے کا مطالبہ کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ان کے اس مطالبے کے پیچھے ان کی ایک کمینگی بھی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مطالبے کو مان لیں گے، یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنایا ہے، پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ کفار کی مراد پہلی تفسیر اور اس تفسیر میں مذکور دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی۔ یہ قرآن کوئی تبدیلی کرنے والی چیز نہیں ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر دیں۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ فمن ازلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھ کے سناتا تم پر یہ کتاب، یعنی یہ جو تمہیں غم لگ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے ہماری زندگیوں کو غموں سے بھر دیا ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کر سنا دیا۔ میں اپنی مرضی سے نبی بن کر نہیں آیا، نہ ہی میں اپنی مرضی سے تمہیں کچھ سناتا ہوں، میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تمہیں آگاہ کرواتا، تمہیں اب بھی نہ بتاتا، تم سوتے رہتے، غافل رہتے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یعنی اس سے پہلے بھی میں تمہیں ایک عمر رہا ہوں۔ تم نے مجھے حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیکھا، عبد المطلب کی گود میں دیکھا، تمہیں میرا بچپن، جوانی سب کچھ پتا ہے۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے، پھر بھی تم یہ نہیں سمجھتے کہ میرا کردار، میری پرسنالٹی کتنی بے داغ ہے، میری پرسنالٹی کتنی مکمل ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
کبھی راگ رنگ کی محفلوں میں شرکت نہیں کی، کبھی ناچ گانا ڈھول تاشوں کی محفل میں شرکت نہیں کی، تم نے مجھ میں ایسا کیا عمل دیکھا کہ مجھ سے ایسی امید لگا لی کہ میں تمہاری بات مان لوں؟ میں تو جب سے بیٹھا ہوں اللہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کو الحمدللہ شروع ہی سے دین والا ماحول ملا، ماں باپ نے فطرت کی حفاظت کی اور اس کے نتیجے میں شروع ہی سے گناہوں سے دور رہے۔ اس میں نبیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کو عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ وہ شروع ہی سے شرک سے بیزار ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی غیروں کا ذبیحہ نہیں کھایا تھا، بتوں کی بھینٹ چڑھائی ہوئی چیزیں نہیں کھائی تھی، نظر و نیاز نہیں مانی تھی۔ ایک موقع پر جوانی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں بھی دیکھوں کہ لوگ شادیوں میں کیا کرتے ہیں، تو عین وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب اٹھے تو سورج نکل آیا تھا۔ دوبارہ ایک موقع پہ ایسا ہوا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو دین کی دعوت کرنے والوں کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ انہیں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا ہوا ہے۔ کتنے ہی ایسے مبلغین ہیں جو بیچارے کفر سے دین کی طرف آتے ہیں، تو کل جب وہ دین سکھائیں گے تو کیا کہہ کر سکھائیں گے کہ ہمارا ماضی بے داغ ہے؟ کپڑا اٹھائیں گے کتنے داغ کھلیں گے۔ وہ تو ہر وقت یہ دعا کریں گے، یا اللہ قرآن پڑھنے سے پہلے کے گناہ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں رہا، لبثت فیکم عمرا، کہ میں ایک طویل عمر تم میں رہا ہوں، تم میں ٹھہرا رہا ہوں۔ نبوت سے پہلے 40 سال رہے تھے اللہ کے نبی، ان میں ہر بات سے باخبر تھے، پھر بھی لوگ صادق اور آمین کہتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی خواہشات کو دین بنانا ہوتا تو مجھے اتنی دیر تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتہ آیا، غار ہرا میں اترا، قرآن لے کے آیا، یعنی کہ 40 سال تک مجھے انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں میں نے اتنی دیر انتظار کیا؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ میں جھوٹا نبی ہوں، تو یاد رکھو فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ میں آج جھوٹی نبوت کا دعویٰ کروں تو مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اس میں من اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے۔ او کذب بآیاتہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خام خواہ بڑا بن کے آ گیا ہے، اپنے پاس سے باتیں بنا کے سناتا ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن میں نے خود تصنیف کر بھی لیا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، مگر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اوپر کے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم نے اس آیات کو جھٹلایا تو تم سے بڑا ظالم اور گناہگار کوئی نہیں، اور ایسے گناہگار اور مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یعنی جرم کرنے والوں کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ سچ نہیں نکلواتا۔ اگر یہ لوگ کوشش کر کے کوئی سچی جھوٹی بات کر بھی دیں تو کسی کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی ایسی باتیں کرتے ہو جس کا اللہ کو بھی نہیں پتا، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ دیویاں بچا لیں گی، یہ داتا بخش دیں گے، یہ بیٹے دینے والے ہیں، کیا یہ اللہ کو بھی نہیں پتا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کو ساری خبریں ہیں، وہ ان سب سے پاک ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں پر مکہ کے مشرک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور کچھ اور ہستیوں کو بھی غائبانہ پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ نہیں مانتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، مطلب ہماری سفارش کروا دیں گے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے تو ان کی سفارش اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، حالانکہ وہ نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ انہیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہیں کیوں پکارا جا رہا ہے، کون انہیں پکار رہا ہے اور کیوں پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے، کس لیے ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ جو پیروں فقیروں کو حاج تروا اور مشکل کشا مانتے ہیں اور مردہ اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے عاجزی سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں،
انہیں سمجھانے کے لیے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو یہ سمجھ کر تو سجدہ نہیں کرتے اور نہ ان سے مرادیں مانگتے ہیں کہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، بلکہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا زور ہے اور ان کی محبت میں وہ ایسا مجبور ہے کہ وہ ان کی کوئی سفارش رد نہیں کر سکتا۔ ان کی اسی بات کا جواب آیت کے اگلے حصے میں دیا گیا ہے، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر بات اور ہر چیز کو جانتا ہے، بلکہ وہی انہیں پیدا کرنے والا اور ہر لمحہ پالنے والا ہے، تو وہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اگر معاذ اللہ تمہارے یہ بت یا زندہ اور مردہ معبود اس کے شریک یا سفارشی ہوتے تو وہ انہیں بھی ضرور جانتا ہوتا۔ جب وہ ان میں سے کسی کے بھی شریک یا سفارشی ہونے سے انکار کر رہا ہے تو تمہیں معلوم ہوا کہ ان کا کوئی وجود یا حقیقت نہیں۔ اب تمہارے ان کو شریک یا سفارشی اور نفع و نقصان پہنچانے والے ماننے پر اصرار کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو تو آسمان و زمین میں سے کوئی ایسی ہستی معلوم نہیں ہے، مگر تم اسے وہ چیز بتا رہے ہو جو اس کے علم ہی میں نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا تمہارا یہ کہنا اور اس کی بنیاد پر کیے جانے والے تمہارے سب فعل بالکل بےہودہ اور لغو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے ہر طرح سے پاک اور بے حد بلند ہے، وہ نہ کسی مددگار کا محتاج ہے نہ کسی سفارشی کے ہاتھوں مجبور۔ ما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے طے تھی تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ سو کہہ دے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اس زمانے کے ملحد فلسفیوں اور طریق سازوں کے برعکس قرآن بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر یا شرک سے نہیں بلکہ خالص توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین یعنی اسلام رکھتے تھے اور ایک ہی ان کی ملت تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس دین سے انحراف کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر آپس میں ہی اختلاف کر کے اپنی اپنی مرضی کا دین بنا لیا اور اپنی اپنی مرضی کے قانون بنا لیے۔ وَلَوْلَا کَلِمَتْ سَبَقَتْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ دنیا میں لوگوں کو مہلت دی جائے گی تاکہ وہ اپنی عقل و فہم سے کام لے کر جس راستے کو چاہیں اختیار کریں، جس راہ کو چاہیں وہ اس کو چھوڑ دیں، اور قیامت ہی کے دن انہیں ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو کبھی کا اللہ تعالیٰ حقیقت کو بے نقاب کر کے ان لوگوں کو پکڑ چکا ہوتا جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر و شرک کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، مثلا یہ مکہ کے سب پہاڑ سونے کے کر دیتا، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا، یا کوئی فرشتہ اتار دیتا جو اس کے ساتھ بازاروں اور گلی کوچوں میں چل پھر کر اعلان کرتا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے سوا کوئی غیب کی بات نہیں جانتا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس قسم کی کوئی نشانی اتارے گا کہ نہیں، اور اگر اتارے گا تو کب اتارے گا۔ نشانی اتارنا یا نہ اتارنا اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نشانی اتارے گا تو ہی تم ایمان لاؤ گے تو پھر بیٹھے انتظار کرتے رہو، میں بھی دیکھوں گا تمہارا یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، یعنی کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا۔ کس بات کا انتظار؟ تم اپنے اوپر عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور میں تمہارا برا انجام دیکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اور میں اس بات کا انتظار کروں کہ جب غیب کا پردہ ہٹے گا تو تمہارے ماتھے تمہاری جبینیں جھکنا چاہیں گی تو جھک نہیں سکیں گی۔ اب دیکھیں کہ کتنی ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ اتنا کچھ پتا چلے گا تو بندہ پھر بھی نہ مانے۔ سورت فاتحہ سے لے کے سورت یونس تک ہم تقریباً 1000 آیت پڑھ چکے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ دلیل دیں کہ آپ ٹھیک پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے، آپ کس کے شاگرد ہیں، آپ نے کس مدرسے سے ڈگری حاصل کی ہے، تو پھر ان کو کہو کہ اپنے لیے آپ ہی دعا کر لیا کریں۔ آپ لوگ اتنے سیدھے سادے اتنے بھولے والے ہیں کہ 1000 آیات پڑھ کر اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں
آپ کو ان کے عزائم کا بھی تک پتہ نہیں چلا تو پھر باقی 5000 آیات پڑھ کے بھی آپ کو پتہ نہیں چلنے والا۔ یہ ہٹ درمی ہوتی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن صرف آپ سب کا شعور بیدار کرنے کے لیے ایک مثال ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آئیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی خبر سن کر سب مسلمان آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ کچھ غیر مسلم دوست بھی لے آئیں۔ آپ ایک بہت بڑے حال کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آئیں گے۔ اللہ اکبر، نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے اور لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نشانی دکھائیں۔ شکر ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ کتنے صدموں سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اگر آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوم جھوم کر قوالیاں پڑھنے والے، جھوم جھوم کر ان کی عیدت میں بدعات کرنے والے، میلاد منانے والے، نعتیں پڑھنے والے، ان کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرنے والے، معاف کیجئے نہ جانے کیا کیا کچھ کرنے والے، جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، وہ بھی یہ کہہ دیں گے معاف کیجئے گا چھٹی نہیں ملی، کاروبار ہے، بچی کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، آج میری بہن بیمار تھی میں اس کے پاس تھی، یا میری ننند بیمار تھی میں اس کا پتہ لینے کے لیے گئی تھی، آج میری ساس کی دوست آئی ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ مصروف تھی۔ یعنی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، یا ہم کسی سے پوچھ لیں گے، ہم حدیث پڑھ لیں گے، کسی نے کوئی نوٹس کوئی لیکچر وغیرہ تیار کیے ہوں گے، ہم ان سے پڑھ لیں گے۔ کوئی نہیں پڑھتا، نہ کسی نے آج تک پڑھا ہے، اور جنہوں نے ماننا ہے وہ آمنا والے بنتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آمنا والے لوگوں میں شامل کر دے، جھوٹی حجتیں تعویلیں کرنے والے نہ بن جائیں، ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی ریاکاری، منافقت، دکھاوے سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتی ہیں۔